ویسے دنیا میں ہر جگہ ہے میرے بھائی، حکومت آتی جاتی ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ اللہم مالک الملک، اللہ ہی پر بھروسہ، اللہ ہی پر اعتماد، اللہ ہی کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ اسلام تو اپنے ماننے والوں کا ایسی تعلیم دیتا ہے کہ صاحب ظالم بھی، اگر مسلمان حاکم ہے، ظالم بھی کوئی بھی ہے، اس کے خلاف ایجیٹیشن کرنا، مظاہرہ کرنا اسلام میں جائز ہے۔ یہ جائز نہیں۔ کیا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک آدمی زبردستی حاکم بن کے بیٹھ گیا، بادشاہ ہے، خلیفہ ہے مسلمانوں کا، ایسا سمجھو، آیا اس کو قتل کر دیا، کہا میں اب تمہارا حاکم۔ مسلمان ہے جی، ناک بھی چپٹی، سر بھی چھوٹا، کھالا، قریش کے خاندان کا نہیں، پورے دنیا کے حاکم تو قریش کا خاندان کو ہونا چاہیے۔ اب کیا کریں؟ اس کو مار دیں، قتل کر دیں، اسٹرائک کریں، مظاہرہ کریں؟ کہا نہیں جی، بات مانو، اس کی سنو، اس لیے کہ فساد زیادہ ہوگا، خون خرابہ زیادہ ہوگا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تم کو کتنی طاقت دیا اللہ اتنا ہی تم کو کرنا ہے، اس سے زیادہ تم کرو گے تو بہت ساری پریشانیاں ہوں گی۔ جو لوگ اسٹرائک کرتے، مظاہرہ کرتے، اللہ کو بھول جاتے، اپنی طاقت پر ان کو بھروسہ ہو جاتا، غلط کام بہت کرنے لگتے، کنٹرول میں نہیں رہتی پبلک، جو چاہتے کرتے۔ سب پڑھے لکھے کیا؟ سب ایسے۔ ہر مظاہرے سے اسلام کا نقصان ہوا۔ پہلا مظاہرہ جو تاریخ اسلام میں حضرت عثمان کے خلاف اسٹرائک، حضرت عثمان شہید ہوئے، اس دن سے آج تک جتنے اسٹرائک ہوئے کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے پیارے رسول کے نواسے، پیارے نواسے، گئے کوفے کو، کیا دوسرے لوگ جو تھے سب اسٹرائک کیا؟ چلو جی حضرت حسین کو بچائیں گے، ماریں گے جی، یہ کیا؟ صحابہ کا زمانہ نہیں جی، تابعین کا زمانہ، کچھ نہیں کیا نا۔ اللہ کے رسول کا حکم ایسا ہے، کھل کر سمجھ لیجئے، صراحت کے ساتھ بات۔ ایک زمانے تک مصر میں ڈکٹیٹرشپ تھی، ظلم ستم سب کچھ تھا۔ ایک زمانے کے بعد اللہ نے توفیق دی بارات کہ صاحب وہ ہوا، اسٹرائک ہوئے، فلاں ہوئے، بے حساب لوگ مارے۔ ایک آدمی اقتدار پر آئے، محمد مرسی صاحب، دیندار، نمازی، بہترین آدمی، سب کچھ تھا۔ ان کے خلاف ایک فوجی آدمی آ کر کھڑا ہو گیا اور ان کو نکال دیا، ہٹا دیا۔ اب کیا کرنا؟ اللہ کے رسول کیا فرمائے؟ زبردستی کوئی بن گیا، اس کی بات مانو، سنو، بولو۔ اب اسٹرائک کرے، کتنے ہزار آدمیوں کو پھانسی کی سزا ہو گئی اور کتنے ہزار آدمی مارے گئے، اور ظالم کیا ہٹتا کیا اپنی حکومت سے؟ ہٹا دیا کیا؟ چلو اللہ پر بھروسہ، اللہ سے دعا کریں گے، دعا کریں گے تو اللہ چاہت کو اس کو موت دے گا، فرعون کی موت دے گا، فلاں کی موت۔ یہ نہ کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے کوئی ایک حدیث بھی ہم کو نہیں ملتی، مظاہرہ کرو، اسٹرائک کرو، فلاں کرو۔ کیا ہے جی؟ یہ اسلام ہے کیا؟ یہ دین نہیں ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہم کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اس ملک کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، سب کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ جو بھی حاکم بنتا اس کو توفیق دے۔ اور اگر اور بھی اللہ کی مہربانی ہوئی تو اس دین کو سمجھے گا بھی، ہاں یہ دین ایسا ہے کیا، مسلمان ایسے ہیں کیا۔ جیسے کہ مغل بادشاہ جب تھے، ان سے پہلے مغلوں تاتاری آئے، بغداد کو قتل کیا، 5 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا جی۔ کوئی 3 لاکھ لکھتے ہیں، کوئی 4 لاکھ لکھتے ہیں، 5 لاکھ، اللہ اکبر، اتنے لوگوں کو قتل کیا۔ سب کے سر جمع کرے، کھوپڑی کر کے کہا مینارہ بنا۔ اب مینارہ بنانے کے لیے ہزاروں رکھے، اتنا بڑا رکھ کے اس کے اوپر چھوٹے سر ترتے رہتے، ایک مینارہ بنا، خوش ہوا، کتنے لوگوں کو میں قتل کیا۔ پھر اللہ نے انہیں میں سے ایک آدمی کو توفیق دی، اسلام قبول کیا، زمانے تک اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے توفیق دیتا ہے۔ کوئی اسٹرائک نہیں کیا بغداد میں، بولا اللہ سے دعا کرتے رہے، نیک بن گئے مصیبت آنے کے بعد۔ یہی مسلمانوں کا ہونا چاہیے، نیک بنو، امن پسند بنو، اور اسلام کی باتوں پر عمل کرنے والے بنو، سب کے دل میں گھر جاؤ گے، سب کے دل میں بچ جاؤ گے، سارے لوگ تمہارا احترام کریں گے۔ وہی میاں جی آج بھی ہم کو کہیں گے۔ لہٰذا یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی مصلحتیں ہیں،
بغیر کچھ کیے کسی کو برا بولنا، کسی کی تعریف کرنا، فلاں کرنا، یہ سب بالکل جائز نہیں ہے۔ اس لیے آدمی کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی آیتوں کے اندر ان کی تفصیل بار بار کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ لہٰذا آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک ہی ہتھیار ہے، دعا کا ہتھیار۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ برے کو بھی نیک بنا دیتا ہے، تمہاری دعاؤں کا اثر اتنا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ تقدیر بھی بدل جاتی۔ اسی لیے نا رمضان میں کتنی دعا کرتے ہیں، اللہ تو تقدیر لکھ دیا نا، دعا کرتے ہیں، ہماری دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی۔ بیماری آنے والی تھی، اللہ بیماری کو دور کر دیتا ہے، گھر جلنے والا تھا، اللہ تعالیٰ گھر کو بچا لیتا ہے۔ دیکھو ایسے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا دعا سب سے بڑا ہتھیار ایک مومن کا، تلوار نہیں، بارود نہیں، بم نہیں، یہ سب تو بدنامی کی چیزیں ہیں، یہ تو ظالم بننے کی چیزیں یہ سے ہیں۔ کون مارا، کس کو جا کے مارے جی، کس کے پاس بم رکھے، بچے، عورتیں، فلاں فلاں، اللہ اکبر۔